انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو بستیاں بسا کے رہتی ہے. انسان ایک ایسا جاندار ہے جو تنہائی پسند نہیں کرتا. اپنے جھنڈ سے بچھڑا ہوا بھیڑیا اپنی زندگی گزار سکتا ہے. اپنی ڈار سے الگ ہونے والا ہرن اپنی زندگی گزار سکتا ہے، لیکن اپنے معاشرے اور اپنے خاندان سے کٹ کے رہنے والا انسان زندہ نہیں رہ سکتا. اپنے معاشرے اور اپنے خاندان سے کٹ جانے والا انسان زندگی نہیں گزار سکتا. یہی سبب ہے کہ جب اسلام نے، رسول اسلام نے انسانیت کے حقوق معین کیے تو ایک قوم کا دوسری قوم پر حق کیا ہے اس پر گفتگو کی. ایک فرد کا دوسری فرد پہ حق کیا ہے اس پر گفتگو کی. بھائی عجیب مرحلہ فکر ہے. اور توحید میں ذرا سا وقت لوں گا. ایک ملک کا دوسرے ملک پر حق کیا ہے اسلام نے اور رسول اسلام نے اس پر گفتگو کی. خاندان میں ایک رشتہ دار کا دوسرے رشتہ دار پر حق کیا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن نے بھی گفتگو کی، پیغمبر اکرم نے بھی گفتگو کی. تو قرآن و حدیث سے ہمیں جو ملا، میں کو تکمیل عرض کرنا چاہ رہا ہوں، وہ قوموں کے حقوق، ملکوں کے حقوق، معاشرے کے حقوق، باپ کا حق بیٹے پر، بیٹے کا حق باپ پر، شوہر کا حق زوجہ پر، زوجہ کا حق شوہر پر. یہ حقوق بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن نے بھی بیان کیے اور پیغمبر اسلام نے بھی بیان کیے. لیکن ایک ایسی بات ہے جسے کتاب و سنت نے اجمال کے ساتھ بیان کیا. اجمال کے ساتھ بیان کیا. اجمال سے مراد مختصر بیان کیا. تفصیل نہیں ملتی کہ انسان کا حق خود اپنے اوپر کیا ہے. تفصیل نہیں ملتی. بھائی دیکھو، تمہارا اپنا وجود، آنکھیں بھی ہیں، زبان بھی ہے، ہونٹ بھی ہے، سینہ بھی ہے، سر بھی ہے، دماغ بھی ہے، ہاتھ بھی ہے، پاؤں بھی ہے. تو کوئی حق ہوگا نا تمہارے ہاتھ کا تمہارے اوپر، کوئی حق ہوگا تمہارے پاؤں کا تمہارے اوپر، کوئی حق ہوگا تمہاری آنکھ ہوگا کہ کتنا استعمال کرو اور کب استعمال بند کر دو. ہاتھ کو کتنا استعمال کرو اور کب ہاتھ کے استعمال کو بند کر دو. تو ان حقوق پر اجمال دیا، اختصار دیا کتاب و سنت نے، اور تفصیل دی سید سجاد نے. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ دنیا میں حقوق پر پہلی کتاب جو لکھی گئی وہ سید سجاد نے لکھی. اور آج تک وہ کتاب بہت مختصر سی کتاب ہے. آج تک وہ کتاب دنیا میں موجود ہے رسالۃ الحقوق کے نام سے. تمہارا حق اپنے حاکم پر کیا ہے، تمہارے حاکم کا حق تمہارے اوپر کیا ہے، تمہارا حق اپنے پڑوسی پہ کیا ہے، پڑوسی کا حق تمہارے اوپر کیا ہے. بڑے تفصیلات دیے ہیں اور بڑے ڈیٹیلز دیے ہیں. تمہارا حق اپنے باپ پر کیا ہے، تمہارے باپ کا حق تمہارے اوپر کیا ہے. یعنی بڑے تفصیلات ہیں. اور پھر تمہاری آنکھوں کا تمہارے اوپر حق کیا ہے، تمہارے ہاتھوں کا تمہارے اوپر حق کیا ہے، تمہارے پیروں کا تمہارے اوپر حق کیا ہے. پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیا. اور وہی ایک باب قائم کیا کہ تمہارے رشتہ داروں کا تمہارے اوپر حق کیا ہے. بھائی سننا، اب تمہید کو زیادہ طویل نہیں کروں گا. حق ہے رشتہ داروں کا، اس لیے کہ انسان سماجی مخلوق ہے. جب سماجی مخلوق ہے تو اس کی ایک ماں ہوگی، ایک باپ ہوگا. جب ماں اور باپ ہوں گے تو پھر خاندان بنے گا، اور جب خاندان ہوگا تو معاشرہ بن جائے گا. جب معاشرہ بنے گا تو شہر بن جائے گا. جب شہر بنے گا تو بستیاں آباد ہوتی چلی جائیں گی. بھائی سن رہے ہو نا، بات پہنچ رہی ہے نا. اچھا، تو اب خاندان کی ابتدا کیا ہے؟ پورے سننے والوں سے پوچھ رہا ہوں، بڑی کامن سینس کی بات ہے. اور اس بات کو اگر میں نے پہنچا دیا تو میرا سلسلہ فکر آگے بڑھ جائے گا. ابتدا کیا ہے؟ سننا اور اس جملے کو یاد رکھنا. اس دنیا میں پہلے دو انسان آدم اور ہوا، ٹھیک؟ اچھا، بات یہ ہے
کہ آدم حوا کے احسان مند نہیں ہے اپنے وجود میں، اور حوا پر آدم کا کوئی احسان نہیں ہے وجود میں. دونوں کو اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے پیدا کیا، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد اب جو انسانیت آئی وہ ماں اور باپ کے ساتھ آئی. مان لیا نا بھائی، یہ تو کامن سینس کی باتیں کر رہا ہوں میں. اب جو انسانیت آئی اسے ماں اور باپ وجود میں لائے. آدم اور حوا بغیر ماں کے بغیر باپ کے. اچھا اب مجھے اتنا بتلا دو کہ ماں اور باپ میں زیادہ اہم کون ہے نا سوال. اچھا اس میں کوئی منطق فلسفہ کوئی آیت روایت استعمال نہیں کروں گا، سوال کر رہا ہوں کہ ماں میں اور باپ میں زیادہ اہم کون ہے؟ تو بتاؤں، دنیا میں ایسے لوگ بھی آئے جو بغیر باپ کے آئے. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ عیسیٰ باپ سے بے نیاز ہو سکتے ہیں، ماں سے بے نیاز نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے نا، پہنچ رہی ہے بات. تو اب ماں کی اہمیت سمجھ میں آئی. بھائی اگر ماں سمجھ میں آ گئی تو پھر ساری رشتہ داریاں سمجھ میں آنی شروع ہو جائیں گی. ماں کی اہمیت سمجھ میں آئی. سننا اور آرام سے سننا. انسان کا وجود دیکھو، باپ سے جو تعلق ہے انسان کا وہ ایک لمحے کا تعلق تھا، ختم ہو گیا. اور جب بچہ بطن مادر میں آیا تو اب ساری پرورش کی اور تربیت کی ذمہ داریاں پیٹ میں ماں کی ہیں. انسان اپنی ماں کا جزو بدن ہے. بھائی بہت توجہ ہے، یہ پیٹ میں غذا کہاں سے مل رہی ہے؟ ماں غذا فراہم کر رہی ہے. یہ پیٹ میں سانس کہاں سے پہنچ رہی ہے؟ ماں سانس فراہم کر رہی ہے. یہ تمہاری جو تربیت ہو رہی ہے پیٹ میں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ماں ہے. یہ رزق جو تمہیں پیٹ میں مل رہا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ماں ہے. تو اب انسان جب دنیا میں آیا تو آنے سے پہلے رزق کی ذمہ دار ماں تھی. اب جب آ گیا تو رزق کا ذمہ دار باپ ہے، ماں نہیں ہے. بہت سامنے کی باتیں عرض کر رہا ہوں اپنے محترم سننے والوں کی خدمت میں، تاکہ یہ ذرا رشتے سمجھ میں آ جائے نا، تو پھر رشتوں سے آگے بڑھنے کی گنجائش نکل آئے. اچھا تو اب ماں تو بڑی اہم ہے. مجھے یہ بتاؤ کہ دنیا کا پہلا رشتہ کون سا ہے؟ اچھا اہم رشتہ ہے ماں، اہم رشتہ ہے باپ. سنو، جب پیغمبر اکرم نے بار بار کہا، قرآن مجید کیا کہتے ہیں کہ اللہ محسنین کو پسند کرتا ہے، احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، بار بار جب پیغمبر نے آیت پڑھی تو کسی شخص نے پیغمبر سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ کس کے ساتھ احسان کروں؟ کہا امک، اپنی ماں کے ساتھ. کہا یا رسول اللہ پھر کس کے ساتھ احسان کروں؟ کہا امک، اپنی ماں کے ساتھ. اب پوچھنے والا بھی ضدی تھا، کہنے لگا یا رسول اللہ پھر اس کے بعد کس کے ساتھ سوچنا شروع کروں؟ کہا امک، اپنی ماں کے ساتھ. چوتھی مرتبہ پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ کس کے ساتھ سوچنا شروع کروں؟ فرمایا ابوک، اپنے باپ کے ساتھ. تو 3 حصے تمہاری محبت کے ماں کے لیے ہیں. سمجھ رہے ہو نا؟ 3 حصے تمہاری محبت کے ماں کے لیے اور 1 حصہ محبت کا باپ کے لیے. تو بڑا محترم رشتہ ہے ماں کا بھی اور بڑا محترم رشتہ ہے باپ کا بھی. رکے رہنا. ماں بھی اہم ہے، باپ بھی اہم ہے. سورہ عنکبوت کی آیت یاد ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ. سننا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ. ہم نے اللہ کہہ رہا ہے ہم نے انسان کو وصیت کی، پوری انسانیت کو. سننا، یہ آیت ہدیہ کر رہا ہوں سورہ عنکبوت کی. ہم نے انسان کو وصیت کی. کیا وصیت کی؟ میرا شکر ادا کرو، والدین، اپنے والدین کا شکر ادا کرو. دیکھا والدین کی اہمیت کو کہ اللہ نے اپنے شکر کے ساتھ والدین کے شکر کو رکھا. انشکر لی والدین. سنو انسانوں، سنو، ایک انسان کو حکم دیا ہے، کوئی انسان اس سے مستثنا نہیں ہے.
ایک ایک انسان کو حکم دیا ہے کہ انسانوں سنو، میرا شکریہ ادا کرو، میری بارگاہ میں ہدیہ تشکر پیش کرو، والے والدین اور اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرو، ماں باپ کے شکر گزار رہو۔ میں حقیقی سبب وجود ہوں، یہ مجازی سبب وجود ہے، میں حقیقی سبب وجود ہوں اور یہ ماں باپ تمہارے مجازی سبب وجود ہیں، شکریہ ادا کرو۔ ٹھیک سن لیا نا؟ آیت ہے قرآن کی، ماں باپ کا شکریہ ادا کرو۔ اب میں پورے مجمع سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بھئی یہ شکریہ کیا فقط عام انسانوں کے لیے ہے؟ نبی اس حکم میں شامل نہیں ہے؟ بھئی ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں میں، یہ شکریہ کیا ہم امتیوں کے لیے ہے؟ نبی اس حکم سے باہر ہے، مستثنی ہے، تو کوئی حکم ایسا نہیں ہے جس میں نبی شامل نہ ہو۔ بھائی توجہ رہے، تو ہمیں بھی حکم ہے کہ ہم والدین کا شکریہ ادا کریں۔ شریف احوال خوب سجے گا بھی تشریف دیتے حجت الاسلام والمسلمین آغائے سید ابوالفضل بہاؤالدینی نمائندہ ولی فقیہ ہیں پاکستان میں۔ حجت الاسلام مولانا شیخ علی مدبر دین بزرگ ہیں کراچی کے، حضرت مولانا فیروز الدین رحمانی عالم اسلام کی معروف شخصیت ہیں۔ اب یہ حضرات تشریف فرما ہیں اور ان کے سامنے میں بول رہا ہوں، تو اب پھر سننا تاکہ اب بات یہیں سے آگے بڑھ جائے۔ نہیں روکوں گا زیادہ، اس لیے کہ جانا خاندان پہ، ماں باپ سے آگے جانا ہے۔ اچھا انشکر لی والے والدین، اللہ نے حکم دیا کہ میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو۔ تو کیا یہ حکم صرف امت کے لیے تھا؟ نہیں، نبی اس میں شامل ہے۔ تو اب نبی پر واجب ہے یا نہیں کہ اپنے والدین کا شکریہ ادا کریں؟ نبی پر واجب ہے یا نہیں کہ اپنے والدین کا شکریہ ادا کریں؟ تو اب میرا جملہ سننا، شکریہ ہے نعمت کے عوض، اور یہ طے ہو چکا ہے کہ نبوت کبھی کافر کی شکر گزار نہیں ہوتی، اس لیے آمنہ بھی مومن تھی، عبداللہ بھی مومن تھا۔